السلام علیکم ویورز. ایجنڈے پہ آج دوسرا جو سوال ہے وہ افسوسناک بھی ہے، دلچسپ بھی ہے. لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، مہذب ہیں، سویلائزڈ ہیں، اور حکمرانوں کا بھی یہ رونا ہے کہ پاکستانی عوام، کامن مین ان دا اسٹریٹ، وہ کورونا کے حوالے سے ایس او پیز اور حکومتی ہدایات کو جوتے کی نوک پہ بھی نہیں لکھ رہا ہے، حالانکہ سوال زندگی موت کا ہے. تو ایسا کیوں ہے اور اس پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں اس پہ کچھ نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس پہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا. یہ کام تھا جو ماضی میں کیا جانا چاہیے تھا، چونکہ اس کا تعلق ہے تعلیم، تربیت، گرومنگ کے ساتھ. یہ حکمران اشرافیہ ڈے ون سے، کبھی یاد کریں آنکھیں بند کر کے، ہماری تو پیدائش سے پہلے کی بات ہے جب بابائے قوم کہا کرتے تھے کئی مشہور باتیں ان کی. ایک تو کام اور صرف کام. کمال ہے، کبھی کسی لیڈر کے منہ سے سنا؟ وہ کہا کرتے تھے، کوئی خوشامد کرتا تھا سنپ کر دیتے تھے، جھاڑ دیتے تھے کہ اپنی سیلف اسٹیم، سیلف رسپیکٹ کا خیال کرو. اچھا، کوئی خوشامد اپنے اور طریقے سے کرتا تو کہتے کم ٹو دا پوائنٹ، ڈھنگ کی بات کرو. اچھا، ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ مجھے انہوں نے جانور بنائے رکھا ہے. مجھے تو انہوں نے ٹریفک سگنل کی عزت کرنے کی توفیق نہیں. کروڑوں روپے کی گاڑی بے شرمی اور بے حیائی سے دوائیوں کی دکان کے باہر کھڑی کر دیتے ہیں. پیچھے آگے گاڑیاں لگی ہوئی ہیں 3، پیچھے وہ لینڈ کروزر کھڑی کر دے گا. وہ بے شرم بے حیا، کہنے کو پڑھا لکھا ہے، متمول بھی ہے. اسے یہ اندازہ نہیں کہ کسی کی ماں، کسی کا بچہ، کسی کا باپ بستر مرگ پہ ہوگا اور یہ دوائی خرید کے اس نے بھاگنا ہوگا. ایک چھوٹی چھوٹی باتیں. ہم نے اور کس چیز کو سنجیدگی سے لیا؟ موت ہے. جس دودھ میں کیمیکلز کی ملاوٹ ہو، میں کہتا ہوں پانی کی کر لو تمہاری مہربانی. جس دودھ میں کیمیکلز کی ملاوٹ ہوگی، جو بچہ کھائے گا وہ پیے گا، جو بچی پیے گی، کل انہوں نے جوان ہو کے ان کی شادی ہونی، ان کی اولادیں کیسی ہوں گی؟ کوئی عقل، شعور، تمیز، تعلیم، تربیت انہوں نے محروم رکھا. انسان، میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، لکھ کے انگلیاں گھس گئی ہیں کہ حکومتوں کا بڑا چیلنج یہ پلڑیاں بنانی نہیں، انسان بنانا ہوتا ہے. ہم پیدا ہوتے ہیں آدمی کے طور پہ، آدم ذات، whether it is a man or a woman، پرسن کے طور پہ. آدم ذاتوں کو انسان بنانا یہ اصل چیلنج ہے. ورنہ تیل تو بدوؤں کے نکل آیا تو کیا ہے، موج کرو. کیا کمال ہے آپ کا؟ غیر ملکی کمپنی ہیں، انہوں نے کہا یہ پکڑو. اب وہ ریکارڈ کیا کیا ہے بلوچستان میں، وہاں سے اگر بڑا سونا نکلا ہے، میرا آپ کا کیا کمال ہے؟ اس میں عمران خان کا یا نواز شریف کا یا زرداری کا یا بلاول کا یا کوئی مریم ہو، یا ان کا کیا کمال ہے؟ وہ بندے بنانا، یہ سنت کی بات. سنت یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی سنت ہے. حضور نے ہزاروں میں سے ہزاروں پیدا کر دیے. جن کی فہرست بنانے بیٹھے تو ایسا 1000 پروگرام جو ہے وہ بھی نہ کافی ہوگا. اتنی تھوڑی، یہ 22 کروڑ میں 22 بندہ ڈھنگ کا اگر نہ نکال سکیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ایسے بھی عمل نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، عوام یوں نہیں کرتے، عوام وہ نہیں، وہ تم نے عوام کو دیا ہی کچھ نہیں. تم نے انہیں کو تمیز، کو تعلیم، کو ترتیب، کو توازن زندگی میں، اس کے لیے محنت. آپ پرائمری سے شروع کرتے ہیں، ایک بچے کو اٹھانا شروع کرتے ہیں، اس کو بنانا، سنوارنا، سجانا شروع کرتے ہیں تاکہ وہ ایک خوبصورت انسان کے طور پہ سامنے آئے. وہ آپ نے نہیں کیا. آخر پہ میں صرف ایک انگریزی کا ایک ایڈیم کہہ لیں، محاورہ کہہ لیں، میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایک گھٹیا سی جھاڑی جو ہے نا، بش، عام جھاڑی، اس کو پیدا ہونے اور مکمل ہونے میں ایک برسات کافی ہے.
ایک مونسون کافی ہے، وہ جھاڑی اگ بھی آئے گی اور وہ اپنی جوان بھی ہو جائے گی، پھر اس پہ کانٹے لگیں، اس پہ بیری لگے یا جو بھی گند بلا لگنا ہے۔ لیکن اوک ٹری کو جوان ہونے کے لیے 100 برساتوں یعنی 100 سال میں وہ پروان چڑھتا ہے۔ جیسے ٹالی ہے، شیشے میں کوئی 10-20 سال کا تو کاروبار ہے ہی نہیں، اسے تو کوئی اگر صوفی اور بڑا کو پہنچا ہوا بزرگ بھی لگائے گا تو ٹالی نے تو اپنی عمر میں جا کے جوان ہونا ہے۔ اسی طرح قومیں اوور نائٹ نہیں بنتی، ایک پروسیس ہے، بالکل ایسے ہے جیسے چاک ماربل میں تبدیل ہوتا ہے تو صدیاں لگتی ہیں۔ اچھا اسی طرح کوئلہ جب ہیرے میں تبدیل ہوتا ہے وقت لگتا ہے۔ اولاد اگر ٹارزن یا سیمسن کی بھی ہو، رستم کی بھی ہو، وہ 9 مہینے گزارنے پڑیں گے، 7 ماہ بچہ کمزور رہ جاتا ہے۔ سو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آج رو رہے ہیں حکمران ہوتا ہے، وہ عمران، نواز شریف، شہباز شریف یا وہ زرداری یا بھٹو یا بے نظیر نہیں ہوتا، ایک ایلیٹ ہے، ایک جو آ جاتے ہیں، وہ جو ایلیٹ چاہے گھٹیا ہو، ہماری یہ شرافیہ بھی بالکل بدماشیہ ہیں کیونکہ ان کا معاش ہی بادہ ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ ہمارے جو بڑے تھے اس ملک کے، انہوں نے کبھی کوئی ماتم کیا ہی نہیں، کوئی روئے پیٹے نہیں، ایجوکیشن ان کی پریورٹی میں نہیں رہی، تربیت ان کی پریورٹی میں نہیں رہی، تو اب یہ رو رہے ہیں۔ عوام تو ان کے منہ پہ بھی نہیں تھوکیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ زندگی موت کی لڑائی میں وہ انوالوڈ ہیں لیکن ان کے پاس وہ شعور ہے ہی نہیں۔ سو لیٹس ناٹ بلیم پیپل۔ عوام کو آپ بالکل مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اس ملک کی رولنگ ایلیٹ ہے، جس نے یہ جرم کیا ہے، جس نے یہ گناہ کیا ہے، وہی ذمہ دار ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔